بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وسع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. آمنت بالله صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج الله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحاج والأمار وفد الله إن دعوهم أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. آمنت بالله صدق الله العظيم. حقیقت و محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کی
چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں سورۃ البقرہ اور سورۃ الحج میں سے۔ اس کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری احادیث مبارکہ خطبے میں پڑھی گئی ہیں۔ ان آیات اور احادیث میں حج اور عمرہ کرنا، اس کی فضیلت اور یہ کتنا اعلیٰ افضل عمل ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں کیا ہے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں حج اور عمرے کا ذکر کیا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا جو گھر بنا ہے وہ اللہ کا ہے۔ سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کو کہتے ہیں بیت اللہ شریف۔ قرآن حکیم تیسرے پارے کے پہلے صفحے میں ہی ارشاد فرمایا وَأَذِّنْ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا تھا وہ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہے۔ سب سے پہلی تعمیر، سب سے پہلا گھر اللہ کا ہے اور وہ بیت اللہ ہے۔ سب سے پہلا گھر اللہ کا اس لیے بنا کیونکہ زمین اللہ کی ہے، زمین کا نظام اللہ کا ہے، زمین کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آسمان، زمین اور اس جہان کی بقا اللہ کی یاد میں ہے۔ آسمان کی بقا اللہ کی یاد میں ہے، زمین کی بقا اللہ کی یاد میں ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی موجود ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو اللہ قیامت قائم فرما دے گا۔ جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہ رہے تو پھر زمین کو بنانے کا مقصد ختم ہو گیا۔ آسمان کو جو مقصد دیا تھا، جس مقصد کے لیے بنایا تھا، جب کوئی اللہ کا نام لینے والا ہی باقی نہیں رہے گا اللہ آسمان کو ختم کر دے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہمیں نظر آتے ہیں، جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو ختم کر دے گا۔ تو آسمان زمین اس کائنات کی بقا ہے اللہ کی یاد میں۔ اللہ کی یاد ہے تو آسمان زمین یہ جہان باقی ہے، اور جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ اس نظام کو ختم کر دے گا۔ اسی لیے سب سے پہلا گھر اللہ کا بنا بیت اللہ شریف، تاکہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی بندگی ہو۔ اس جہان میں آنے والے یہ بات سمجھیں کہ آسمان کس لیے بنایا، زمین کس لیے بنائی، چاند سورج ستارے سیارے، یہ کائنات کا خوبصورت نظام اللہ پاک نے کس لیے چلایا ہے، کس لیے اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے۔ ہر آنے والا یہ سمجھے کہ اللہ نے یہ نظام اس لیے بنایا تاکہ اس نظام سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اپنے خالق اور مالک کو یاد رکھے۔ اس لیے سب سے پہلا گھر اللہ کا بیت اللہ شریف بنایا گیا۔ فرشتوں نے سب سے پہلے اس گھر کو تعمیر کیا، پھر طوفان نوح کے اندر ساری زمین پر جب پانی آیا، طوفان آیا تو ساری زمین کی عمارات کو ختم کر دیا گیا۔ اسی میں بیت اللہ شریف کی جو بنیادیں تھی وہ بھی زیر زمین ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو وہاں بسایا جہاں کوئی انسان نہیں تھا، جہاں کوئی زندگی کے ظاہری اسباب نہیں تھے، ایک ایسی وادی جہاں انسان تو دور کی بات کوئی پرندہ کوئی دور دور تک رہنے کا کوئی سبب نظر نہیں آتا تھا۔
وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو لایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، عید الاضحیٰ کے قریب کہ کس طرح آئے، کن قربانیوں سے آئے، وہ ہم ہر سال سنتے ہیں۔